اقبال کے حوالے سے میں زیادہ بات اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے اقبال کو پڑھا نہیں ہے. ظلم اور امیر سوسائٹی کے مرچی تئی دم پھر نبو اگائیں تو راضی سوسائٹی تو کا زندے گوازی نگا گڑا تو وزاں تئی مانا و موتے مانا یک کے تو یک لاش یہ شما پتہ سرپت ہوئے کہ یک شاعر ابھی پنجاب نشتہ آئے بلوچانی مزاج طبیعت بارہ چچو سرپدی زوری. بلوچستان کے شہر تربت میں ضلعی انتظامیہ کیج کے تعاون سے گورنمنٹ عطا شاہ ڈگری کالج تربت میں میونسپل پروفیسر امان اللہ بلوچ کی زیر صدارت تقریر مقابلہ بسلسلہ یوم اقبال منعقد ہوا. کالج کے ہال میں اقبال کی خودی کا نظریہ اور تعمیر ملت کے موضوع پر تقریری مقابلہ ہوا. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا. پروگرام میں طلبہ نے علامہ اقبال کے نظریہ پر شاعری کے ساتھ تقاریر پیش کی. پروگرام سے پرنسپل پروفیسر امان اللہ بلوچ، سینئر پروفیسر باقر علی شاکر اور پروفیسر گلاب بلوچ نے علامہ اقبال کی زندگی اور نظریے کے متعلق خطاب کیا. اردو تقریر میں صادق طارق اول پوزیشن، ذاکر سلیمان دوئم اور اخلاق بلوچ نے تیسری پوزیشن حاصل کر لی، جبکہ انگریزی تقریر میں شہزاد بلوچ اول، سیف الرحمان دوئم اور گجیان بلوچ نے تیسری پوزیشن حاصل کی. پوزیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس میں نقدی رقم، ایوارڈ اور کتابیں تقسیم کی. اس موقع پر پروفیسر امان اللہ بلوچ نے گدروشیا پوائنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کو بیسکلی آرگنائز کیا تھا گورنمنٹ آف بلوچستان نے. اس میں تمام اسٹوڈنٹس کو کیش پرائز کے علاوہ ٹرافیز اور کتابوں کے سیٹ دیے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح کے پروگرام بہت ضروری ہیں. اور انشاءاللہ کالج میں ہماری ایک لٹریری سوسائٹی ہے، اور لٹریری سوسائٹی کے توسط سے ہم پروگرام آرگنائز کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی ہماری سرزمین کے بہت بڑے ادیب اور شاعر یا نامور شخصیات ہیں ان کے حوالے سے ہم پروگرام منعقد کریں. اس حوالے سے عطا شاہ ایک نام ہے، سید ظہور شاہ ہاشمی ایک نام ہے، اس کے حوالے سے یا اس کالج کے جو پروفیسرز رہے ہیں، جس طرح میں نے سب سے پہلے اس آڈیٹوریم کو خواجہ خالد صاحب کے نام کیا تھا، غلام رسول خالد صاحب کے نام، یہ میرا آئیڈیا تھا، اور اس پر امپلیمنٹ کیا اکبر صاحب نے. میرے بعد جو پرنسپل آئے تھے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا اور ڈاکٹر صاحب کو بلایا، اس کی باقاعدہ افتتاح ہوئی. اب ہمارا ارادہ یہ بھی ہے کہ جس طرح میں نے پلیج کیا تھا کہ اس ہال کو ہم خواجہ غلام رسول خالد صاحب کے نام کریں گے، اور جو لائبریری ہے ہماری ڈیجیٹل لائبریری اس کو ہم پروفیسر غنی پرواز صاحب کے نام کریں گے. اور انشاءاللہ عنقریب یہ تقریب ہم رکھیں گے. غنی پرواز صاحب آیات ہیں، اللہ اس کو زندگی دے، ہم اس کو بلائیں گے اور لائبریری کی افتتاح اس کے ہاتھوں ہم کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی کالج میں وقتاً فوقتاً ہم پروگرام رکھیں گے، کیونکہ اس طرح کے پروگرام اسٹوڈنٹ کی موٹیویشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. کیونکہ اسٹوڈنٹ جب کالج میں آتے ہیں، کالج میں صرف کلاسز ہوں گے اور تفریح کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو پھر وہ بور ہو جائیں گے. ہماری کوشش ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ہم انٹرٹین رکھیں اسپورٹس کے حوالے سے، ڈبیٹس کے حوالے سے، اور لٹریری سوسائٹی کے جو پروگرام ہیں اس حوالے سے ہم ہر وقت اس طرح کے پروگرام رکھیں گے، تاکہ وہ دلجوئی کے ساتھ کالج آئیں، اپنے کلاسز لیں اور اس طرح کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں، کالج کا نام روشن کریں اور اپنے علاقے کا یا اپنے والدین کا نام روشن کریں. اسٹوڈنٹ کو میں نصیحت یہ کروں گا کہ آپ بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں انگلش کا ایک کریز ہے اور بہت سارے لینگویج سینٹر ہیں، بچے انگلش سیکھ لیتے ہیں، لیکن بہت سارے معاملات میں وہ بہت پیچھے ہیں. مثلاً ڈسپلن کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے، مجھے 3-4 دن ہو گئے کہ فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو شاید اسکول میں یہ بتایا نہیں گیا کہ استاد جب کلاس روم میں انٹر ہو تو آپ کو تعظیماً کھڑا ہونا ہے، آپ جو ہے استاد کی عزت کریں. پرنسپل جب آئے تو بھی آپ کو کم از کم اس کے تعظیم میں کھڑا ہونا ہے. اس میں کوئی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ اپنے اساتذہ کا عزت نہیں رکھتا یا ان کی عزت نہیں کرتا، اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا،
تو وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس موقع پر پروفیسر فضل بلوچ، عبدالباقی بلوچ، سالم رحیم، کامران بلوچ، شعیب شاداب، قادر بخش گجکی اور دیگر لیکچرار بھی موجود تھے. مقررین نے تقاریر کرتے ہوئے کہا کہ اقبال کے حوالے سے میں زیادہ بات اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے اقبال کو پڑھا نہیں ہے. شاعری کا مجھے شوق ہے، اسپیشلی اردو شاعری کا مجھے شوق رہا ہے، اور وہ خود بھی میں ایک حد تک تک بندی کر لیتا ہوں، لیکن اقبال کی شاعری کو میں نے پڑھا نہیں. فیض احمد فیض کو میں نے پڑھا ہے، احمد فراز کو پڑھا ہے، احمد ندیم قاسمی کو پڑھا ہے، اور ان کے بہت سارے اشعار مجھے یاد ہیں، لیکن اقبال کو پڑھنے کا موقع مجھے نہیں ملا. اس حوالے سے اقبال کی شاعری کے حوالے سے میرے پاس کوئی اتنی بڑی معلومات نہیں ہے. صرف ایک شعر میں عرض کرتا ہوں اقبال کی شاعری کے حوالے سے جو مجھے پسند تھی، اور وہ میرے ذہن میں آج بھی موجود ہے کہ میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر. تو اس شعر کے حوالہ جو اقبال نے اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ جرمنی میں گزارا، یورپ میں گزارا، تو شاید اس دور کا یہ شعر ہوگا کہ یورپ کے جو میخانے اس نے دیکھے تھے، اس حوالے سے یہ شعر اس نے تخلیق کی. من وتی کسان وان کے طالب علمی دورانا یک نظم میں اپتمی جماعت آوادہ اردو امانا 7ویں جماعت کی اردو بکس میں، تو نظم عنوانا بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹھے کو. یہ علامہ اقبال ہے کلیات تو کا معنی ہوں کہ پیریں پیتے وتی چوکر سربت کان سمجھائنی گشے. اقبال اما دور کے 1938 ساریت گپا جن گئے 1938 وقت وفات ہوتا. آمی کوئٹہ چکے افغانستان بادشاہ دعوت سرا کوئٹہ راہ چمن باڈرے راہ چ کابل رو واپسی ہم بلوچانی کے راہ آمدہ گندو نند آئیے بیتنگ ہوں. تو اقبال بلوچ طبیعت، بلوچ مزاج، آئیے مزاج شناسی مرد میں کہ بلوچ قوم میں تو یہ نظمہ بول ترہ یقین کا کہ شما پتہ سرکت دے کہ ایک شاعر ہے ابھی پنجاب نشتہ آئے بلوچانی مزاج طبیعت بارائی چچو سرپدی زوری. اقبال درسنچ پیش خودی کے انسان وتی جندارہ پجہ بیاری بچہ کائنات تو کا مرچی عطا کہ انسان بارہا گپ ہوگائیں کہ انسان چیئے اور یہ خودیہ میں کجا چی تلاش گئیں. انسان مرچی آسمان آن چکے خوشی کے آسمان سر ہوں آیا کمند جاتا شتا آرندی گپی کے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. بلے یکبری تو استالاں کے کمندہ جنے ادھا لکپے مریک اور سیارہ سرا دریائے تو کا تو گوتا ورے پورے دریائے تو شما ادھا چاری کے اکچھی دنیای درسنچ پیش تو وطی جندے تو کا یک دنیای استے اما دنیا ہارا بیچار اقبال گوشی. من میں اپنے ڈوب کر یہ دنیا تر کجا چی ملی، من میں اپنے ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو وطی کے اسنے یک آخریات جتے کنے. تو اقبال ارواح دا نوجوانہ نگوشی شما سست مبے اس سستی گندے نوجوانے تو کابو گرا سستی نوجوان موت ہے جس میں نہ ہو انقلاب. موت ہے وہ زندگی. موت کجا چیزیں موت ہے نہیں کہ یکی مرتا مہائی ہیلانا بکنا کشی نماز جنازہ وانک بھی. اقبال گشی خودی اور خودداری ہر کسی تو کا نبو آ موت برابرے. ظلم اور عمیق سوسائٹی کے مرچی تئی دم خور نبو اگائیں تو راضی ہے سوسائٹی تو کا زندے گوازی نگاہ
गुड़ा तो विजा तई माना और मोते माना यक के तो यक लाश ये खुदी को पर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. Elevate yourself so high that before every destiny God asks you what is your desire. Today I want to talk about the power of youth leadership in modern Pakistan in the vision of our national poet Allama Iqbal. Dear listeners, Allama Iqbal believed that youth are the builders of a nation. He envisioned a generation that would lead Pakistan toward progress, unity and prosperity. But what does Iqbal's vision mean for us? It means that we, the youth, must take charge. We must educate ourselves, think critically and innovate. We must understand our history, culture and values. We must work together across borders and boundaries to address our common challenges, poverty, inequality and social injustice. Youth of Pakistan rise to the challenge, become leaders, innovators and change makers. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. अरे शीशा ही टूट जाता है पत्थर की चोट से, अरे शीशा ही टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर. जनाब आला, आज मुझे जिस शख्सियत के बारे में लब कुशाही करने का मौका मिला है वो दानाए राज, हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक व आलम मगरिब सर डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह. आपकी अमर जिस शख्सियत के बारे में मुझ जैसे कम इल्म का बात करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है. आपको सर हम अलमा के इजाज़त और पजीरे इस दर्द दिल की बदौलत नसीब हुए हैं. आप उम्मत मुसलमा के लिए रखते थे. आपने अपने बारे में फरमाया कि एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से लगा के बुखारा व समरकंद. Allama Iqbal is a prominent philosopher, poet and a visionary who played a major role in shaping area for modern independent Pakistan. Mentioned that Allama Iqbal, seeing them as the future leader who could create a prosperous Pakistan. Iqbal's vision for Pakistan highlighted the importance of youth leadership, transformative force creating a modern, progressive Pakistan. Number 1, Iqbal's concept of khudi and self-realization. Iqbal's concept of khudi, which urges individuals to realize their inner potential. Iqbal believed that young people need to develop a strong sense of self and purpose. Allama Iqbal, who is Pakistan's national poet and philosopher, envisioned a dream led by passionate, educated and visionary youth. He believed that the future of Pakistan lies in the hands of its young people. Dear friends, in his words, the youth is the dynamic and vibrant segment of the nation capable of bringing revolutionary changes. Dear audience, as we reflect on Iqbal's vision, let us consider the current state of leadership in Pakistan. Number 1, demographic. 64% of Pakistan's population is under 30 years old, presenting an immense opportunity for growth. Number 2, education. Increased access to education has empowered youth to take charge. Number 3, technology. Digital literacy has connected Pakistani youth globally. But to achieve this, we persist many challenges like unemployment, political instability, and social inequality. But to align with Iqbal's vision, we must need a strong thinking like foster critical thinking and creativity, encourage civics engagement, and develop leadership skills through training and mentorship. अल्लाह ताला जब किसी कौम पर एहसान करता है तो इकबाल जैसी मर्द कलंदर अजीम मुफक्किर और मुसव्विर अता करता है. हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उस रोज़ इकबाल ने नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जो आज भी एक अजीम किरदार की हैसियत से ज़िंदा है। इकबाल ने जिस दौर में हाँ खोली वो मुसलमानों की बदहाली का दौर था। मुसलमान जो कभी चाव अशमत के हाला उहदों पर फाश थे, गैर मुल्की बर्बरियत के शिकार होकर जुल्म सितम की गहराइयों में गिर चुके थे, इनकी आज़ादी सलब कर ली गई थी और मुसलमान गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए अपने कौम में एक नया जोश और वलवला पैदा किया। अल्लामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान और मुफक्किर इस्लाम, आप ये चाहते थे कि बरसगीर का हर एक मुसलमान ईमान की तफसीर बन जाए। आपने गैर मुल्की तहजीब व तमद्दुन को मुआज़ना करके मुसलमानों के लिए अलग वतन की ज़रूरत को महसूस किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आपने वाज़ेह तौर पर दो कौमी नज़रिया पेश करते हुए क़याम पाकिस्तान का तस्वुर दिया। आपकी शायरी ने मुसलमानों में एक नया जोश और तरक्की का इज़हार पेश किया। In the future, few writers and poets have managed to ignite to flame to energize a nation, which Iqbal did his provoking poetry. Iqbal was born in Sialkot, 1877, having a keen blood stream in languages, namely Urdu, Arabic, and Farsi as a child. Allama Muhammad Iqbal is the one of the outstanding poets and the philosopher. His genius thoughts ruled an arena of the Islamic philosophy during 20th century and is likely to give direction and influence the Islamic tradition in the 21st century. Iqbal was evident that youngster Arab focused their real destiny. They could lead the Muslim of subcontinent out of the danger of destruction earlier than they did. Iqbal Naujawan is a true Muslim, Marde Mumin, Mujahid, Shine, man of Buddhi and optimistic person who can pull the star himself. Iqbal says, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे डालते हैं जो गमन। अल्लामा इकबाल की शायरी का जिस चीज़ ने चार दांगे आलम ढंका भिजा दिया वो आपका फलसफा खुदी है। मत कर खाक के फतले पे गुरूर व बेनियाजी इतनी, मत कर खाक के पतले पे गुरूर व बेनियाजी इतनी, खुद को खुदी में जान कर देख तुझ में रखा क्या है। जी हाँ, खुदी का तस्वर इकबाल की शायरी में मरकज़ी हैसियत रखता है, बल्कि आपकी शायरी की जान खुदी है। अजीज़ान मन, खुदी का मफ़हूम व मतलब तो सुनिए। खुदी नाम है खुदा शनासी और खुद शनासी का। सदर मोहतरम, अब तो यह है कि इंसान इस कायनात की हकीकत और ज़िंदगी का राज उस वक्त तक पा नहीं सकता जब तक उसे खुद शनासी का शऊर और इदराक हासिल ना हो। इस नुक्ते की एक जगह इकबाल यूँ वज़ाहत करते हैं, खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात। हर लहज़े मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़े मोमिन कहारियों गफ़ारियों कुद्दूस और जबरू, ये चार अनासिरों तो बनता है मुसलमान, ये चार अनासिरों तो बनता है मुसलमान। हर लहज़े मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़े मोमिन ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, खारी नजर आता है हकीकत में कुर्बान, खारी नजर आता है हकीकत में कुर्बान। हर लहज़े मोमिन जिसे जिगरे लाल में ठंडक हो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहर जाए वो तूफान, दरियाओं के दिल जिससे दहर जाए